مبارک کا ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ تراویح کا ہوتا ہے۔ اس لیے تراویح کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح کا حکم کیا ہے۔ تو تراویح حکم شرعی کے لحاظ سے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اجماعی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے، جان بوجھ کے بندہ چھوڑنے کی عادت نہ بنا لے، تو اس پر گناہ اور مواخذہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے لیکن بندہ چھوڑنے کی عادت نہ بنائے، اس حکم کی بے وقعتی بندے کے ذہن میں نہ ہو، وقت ہو، یہ نہ ہو کہ جی سنت ہے کون سا کوئی فرض ہے، بے وقتی نہ ہو، پھر اگر کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اس سنت کے چھوٹ جانے پر مواخذہ اور آخرت کی پکڑ نہیں ہوتی، کرنے پر ثواب ہوتا ہے۔ ہاں اگر جو بندہ عادت بنا لے، چھوڑ دیتا ہے، سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، یا اس کے دل دماغ میں اس حکم کی سنت کی وقعت ہی نہیں ہے، بے وقتی ہے، استخفاف ہے، تو پھر اس بندے پر بہت سخت وعید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس بندے نے میری سنت کو چھوڑ دیا، یعنی سنت چھوڑنے کا عادی بن گیا، تو ایسا بندہ فلیس منی، وہ میری جماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے، تو اس پر پھر سخت وعید ہے۔ یہ تراویح کا حکم ہے، اور تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ تراویح کی جو تعداد رکعات ہے وہ 20 رکعات ہے۔ ہمارے 4 ائمہ ہیں اہل السنت والجماعت کے، چاروں میں سے کوئی ایک بھی 20 سے کم کا قائل نہیں ہے۔ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، کوئی ایک بھی 4 سے کم کا قائل نہیں ہے، اپنا 20 سے کم کا قائل نہیں ہے۔ اور یہ 20 رکعت تراویح اجماع صحابہ سے ثابت ہے، عام امت کے علماء کا اجماع بھی قطعی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کا اجماع تو اس سے بھی زیادہ قطعی ہے۔ اور پھر تعامل امت ہے کہ جب سے صحابہ نے اجماع کیا، اس دن سے لے کر کے آج کے دن تک بھی امت کا اس پر مسلسل عمل ہے۔ اس لیے حرمین شریفین میں ہمیشہ تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ اور تراویح پورا مہینہ ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوگی اس سے لے کے رمضان کی آخری رات تک۔ صرف تراویح ختم قرآن پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ختم قرآن ہو گیا تو بس تراویح ختم ہو گئی۔ تراویح پورا رمضان ہوتی ہے، جب تک رمضان رہے گا تو تراویح کا عمل بھی ہر رات کو رہے گا۔ اور تراویح ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ تراویح کے لیے جامع مسجد ہونا، جمعے والی مسجد ہونا، بڑی مسجد ہونا، جہاں جماعت ہوتی ہو وہ مسجد ہونا، یہ کوئی نہیں، بلکہ ہر مسجد کے اندر تراویح ہوتی ہے۔ اور مردوں کی تراویح با جماعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت سے رہ جائے تو سمجھو اس کا ایک عمل رہ گیا، تراویح پھر بھی پڑھنی ہے، لیکن مردوں کی تراویح با جماعت ہوتی ہے، عورتوں میں جماعت کی تفصیل ہے۔ پھر تراویح کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے۔ تو اب یہ 5 باتیں ہیں تراویح کے بارے میں۔ نمبر 1 تراویح 20 رکعت ہے، نمبر 2 تراویح پورا مہینہ ہے، نمبر 3 تراویح ہر مسجد میں ہے، نمبر 4 تراویح جماعت کے ساتھ ہے، نمبر 5 تراویح کے اندر ختم قرآن ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے اس لیے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کیونکہ ہم اسی ماحول معاشرے میں رہتے ہیں۔ کئی سارے لوگ ہمیں کہیں گے کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور پھر وہ دلیل دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے جی اس لیے 8 رکعت ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ دین پورا حدیث سے لینا پڑتا ہے، نبی سے لینا پڑتا ہے، ادھورا دین نہیں لینا پڑتا۔ تو پورا دین یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح ہو،
پورا مہینہ ہو، ہر مسجد میں ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں اور بھی مسجد تھی نا، یہ تو نہیں کہ اس وقت صرف مسجد نبوی تھی، تو مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی کسی اور مسجد میں بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور کے زمانے میں تراویح دکھائیں۔ یہ بھی تو تب مانا، آپ چونکہ ہر مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر وہاں بھی ہر مسجد میں ہو، اور پھر با جماعت ہو، پھر ختم قرآن اس کے اندر ہوا ہو، چونکہ اب ان باتوں پر امت کا اجماع ہے، چاہے وہ 8 والے ہیں چاہے وہ 20 والے ہیں، سارے کے سارے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ختم قرآن کرتے ہیں، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ تو جب باقی ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں لیکن صحابہ سے ثابت ہیں، اور دین چونکہ امت کو صحابہ سے ملا ہے، دین امت کو صحابہ سے ملا ہے، ہمارے لیے صحابہ معیار حق ہیں۔ یاد رکھیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی باتیں ہیں جو ہمارے لیے ان کا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ساری زندگی کی، لیکن ہمارے لیے ان کا کرنا جائز ہی نہیں ہے، سنت ہونا تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر خصوصیات، خاص وجہ ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میں تراویح کو یوں اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ پڑھوں تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری امت پر فرض کر دی جائیں اور امت پر شاق گزرے، مشقت ہو، تو میں اپنی امت کو آسانی دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ وجہ ارشاد فرمائی ہے باقاعدہ، اس لیے جب تراویح ہم نے پورا مہینہ پڑھنی ہے تو پورا مہینہ صحابہ نے پڑھی ہے، جب ہم نے تراویح کے اندر ختم قرآن کرنا ہے تو ختم قرآن صحابہ نے کیا ہے، جب ہم نے تراویح ہر مسجد میں پڑھنی ہے تو ہر مسجد میں صحابہ نے پڑھی ہے، جب ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ صحابہ نے پڑھی ہے۔ اس لیے تراویح 20 رکعت بھی صحابہ نے پڑھی، ہم بھی پڑھیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں لفظ تراویح ہو اور تعداد بھی 20 کی ہو یہ تو موجود ہے، لیکن لفظ بھی تراویح کا ہو، تعداد بھی 8 ہو، کائنات کی کسی کتاب کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بات پر مطمئن رہا کریں کہ جو علماء اکابر ہمارے الحمدللہ ہمیں بتلا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ بتلا رہے ہیں، وہ کریم نکال کے بتلا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کے تردد میں نہیں آنا، کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں آنا کہ جی شاید یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے اور کوئی اور جو بتلا رہا ہے وہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہی حدیث کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت جیسے تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے ایسے میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں اور آپ کے دور سے لے کر کے آج تک امت ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس لیے اس کی دلیل اجماع صحابہ ہے اور تعامل امت ہے کہ پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی رات کی جو نماز ہے نفل نماز، ایک تو فرض ہے 5 وقتہ نمازیں، وہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث متواترہ معراج کی حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن جو نفل نماز ہے رات کی اس کے بارے میں حدیث اور فقہ کی کتابوں میں 3 قسم کے لفظ ملیں گے۔ نمبر 1 صلاۃ اللیل، نمبر 2 قیام اللیل اور نمبر 3 صلاۃ تراویح۔ یہ 3 فقہ کی کتابوں میں بھی الگ الگ ہیڈنگ و سرخی عنوان ہوں گے اور حدیث کی کتابوں میں بھی الگ الگ باقاعدہ عنوان ہوں گے۔ صلاۃ اللیل اس کا عنوان الگ ہوگا، قیام اللیل اس کا عنوان الگ ہوگا، صلاۃ تراویح اس کا عنوان الگ ہوگا۔ اب محدثین سے زیادہ مراد حدیث اور کون سمجھ سکتا ہے؟ فقہاء سے زیادہ حدیث کی مراد اور کون سمجھ سکتا ہے؟ انہوں نے الگ الگ اس لیے کیا کہ ایک ہے رات کی نماز تہجد
جو پورا سال چلتی ہے، ہر انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اور ایک ہے صلاۃ تراویح، اور ایک ہے ان دونوں سے ہٹ کے کیفا متفقہ، کسی وقت بھی نماز رات کو نفل پڑھ لینا، جیسے ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم نفلیں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نفلیں پڑھتے ہیں۔ اب مغرب کی نماز کے بعد جو ہم نے نفلیں پڑھی، نہ یہ تہجد ہے نہ یہ تراویح ہے، اسی لیے عشاء کی نماز وطروں کے بعد 2 رکعت ہم نفل پڑھتے ہیں، نہ یہ تراویح ہے نہ یہ تہجد ہے۔ یہ صلاۃ اللیل ہے، جو آپ تراویح کے علاوہ، تہجد کے علاوہ، مغرب سے لے کر کے صبح صادق ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ اللیل کہیں گے۔ اور اگر آپ تہجد پڑھیں گے وہ صلاۃ قیام اللیل ہوگی، اس کو فقہا اور محدثین قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کو، اور قیام اللیل وہ پورا سال چلتی ہے، اور صلاۃ تراویح یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہے بس۔ اب وہ حدیث جو 8 والی آتی ہے اس میں باقاعدہ یہ لفظ ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس 11 میں 3 وتر ہیں اور ان کے بقول 8 تراویح ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ 8 تہجد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وہ رمضان اور غیر رمضان کا لفظ یہ خود اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وہ تراویح نہیں ہے، کیونکہ تراویح رمضان کے علاوہ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔